अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम कंगनपुर की तारीख़ के बारे में बात करेंगे। ये खालिस्तान एक तारीख़ी डॉक्यूमेंट्री है जो आपको मुकम्मल तारीख़ से भरपूर मिलेगी। अगर आपको तारीख़ से दिलचस्पी नहीं है तो आप ये डॉक्यूमेंट्री मत देखें, लेकिन अगर आपको तारीख़ से शगफ़ है तो ये डॉक्यूमेंट्री यकीनन आपको बहुत मज़ा देगी। कंगनपुर ज़िला कसूर का एक कदीम और तारीख़ी शहर है जिसे आज से 1350 साल कबल मोहम्मद बिन कासिम के दौर में पहली बार चक दीवान साहब बुरेवाला के करीब एक रियासत के राजा महिपाल की बेटी कंगना रानी ने आबाद किया, जो मौजूदा बुजुर्ग चावली मशाइख हाजी शेर की बहन थी। ताहम कंगनपुर की तारीख़ पर पूरी तरह से नज़र डाली जाए तो इसकी तारीख़ हज़ारों साल पर मुहित है। कंगनपुर की तारीख़ पर रोशनी डालने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी इस डॉक्यूमेंट्री का स्क्रिप्ट तहरीर किया है शेख अनवर नईम साहब ने, जो कि कंगनपुर की तारीख़ पर एक किताब भी लिख रहे हैं जो कि तैयारी के आखिरी मराहिल में है। कंगनपुर की तारीख़ पर पूरी तरह से नज़र डाली जाए तो इसकी तारीख़ हज़ारों साल पर मुहित है और कंगनपुर में जो एक टीले पर आबाद है, सीता माता और रामचंद्र के कदमों के निशान भी मिलते हैं, जिसका तज़किरा नामवर कालम निगार आरफ हमीद निज़ामी और फ़ख्र ज़मान भी अपने कालमों में कर चुके हैं। सीता माता और रामचंद्र जब अपने बेटों कस और लौ के साथ 14 साला जिला वतनी की ज़िंदगी गुजारने के लिए KPK की अलम पहाड़ी पर पहुँचे तो वो कुछ दिन कंगनपुर टीले पर क़याम करने के बाद कसूर और लाहौर से होते हुए गए थे। ये कस और लौ वही दो भाई हैं जिन्होंने बाद में लाहौर और कसूर शहर की बुनियाद रखी। बात की जाए कंगना रानी और हाजी शेर की मुकम्मल तारीख़ के हवाले से तो ज़िला बिहाड़ी के शहर बूरेवाला के करीब जो मुल्तान के एरिया में शुमार होता है, एक ढूंढी राजा महिपाल की रियासत थी। तारीख़ में उसे राजा सदपाल के नाम से भी याद किया जाता है। राजा महिपाल की 2 बीवियां थीं। एक सिंध के मशहूर राजा दाहिर, जिसे राजा दाहिर के नाम से याद किया जाता है, की हमशीरा थी, जबकि एक बीवी चूनिया के राजा तनपाल की बेटी थी। याद रहे कि कदीम चूनिया भी इस वक्त एक रियासत पर मुश्तमिल था। तनपाल की बेटी से कंगना रानी और हाजी शेर थे, जबकि राजा दाहिर की हमशीरा से 4 भाई थे, जिनमें से एक शदपाल भी था और शदपाल ही अपनी फ़ौज का कमांडर भी था। जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर हमला करने के बाद उसे फ़तह किया तो इसकी फ़ौजें कमांडर इब्न अब्बास की क़यादत में मुल्तान को फ़तह करते हुए मौजूदा जगह चक दीवान बुरेवाला पहुंची तो यहाँ पर उसकी महिपाल के बेटे शदपाल की फ़ौज से सख्त मज़ामत के बाद इब्न अब्बास ने फ़ौज को पीछे धकेल दिया। ताहम इब्न अब्बास ने दोबारा हमले के बाद महिपाल की इस रियासत को फ़तह करने के बाद इसके बेटे कमांडर शदपाल को गिरफ़्तार कर लिया। शदपाल की गिरफ़्तारी के बाद राजा महिपाल राजा तनपाल के साथ किला बंद हो गए। शदपाल की गिरफ़्तारी के बाद मुस्लिम कमांडर इब्न अब्बास ने शदपाल की रिहाई के बदले जंगी नुकसान की सूरत में राजा महिपाल और राजा तनपाल से भारी मुआवजा तलब किया, जो उस वक़्त एक जंगी कानून भी था। रकम ना होने की वजह से महिपाल ने शदपाल की रिहाई के बदले अपना दूसरा बेटा, जो चूनिया के राजा तनपाल का भांजा था, महाचावल, जो बाद में हाजी शेर के नाम से मशहूर हुआ, मुस्लिम फ़ौज के हवाले कर दिया और तनपाल ने यह अहद दिया कि हम कसम वाइज रकम अदा करके महाचावल को ले आएंगे। चुनाचे महाचावल को पहले ईरान और फिर दमिश्क भेज दिया गया, जो खलीफा अव्वलीन के दौर में दारुल खिलाफा था। महाचावल उर्फ हाजी शेर ने वहाँ इस्लामी तालीमात से मुतासर होकर इस्लाम कबूल कर लिया। 2 रवायतों में से एक ये है कि उन्होंने हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हाथ पर इस्लाम कबूल किया, जबकि दूसरी रवायत में आशिक़ रसूल अवैस करनी के हाथ पर इस्लाम कबूल किया। हाजी शेर के ख़ानदान शिजरा के मुताबिक सही रवायत यही है कि उन्होंने हज़रत अवैस करनी के हाथ पर इस्लाम कबूल किया और इन्हीं से उन्हें वलायत का दर्जा मिला। अवैस करनी के बारे में बताते चलें कि वो अजीम हस्ती थे जिनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा था कि वो अगर आपको मिलें तो उनसे अपने हक़ में दुआ करवाना। कुछ अरसा में जब राजा तनपाल की तरफ से महाचावल की रिहाई के लिए रकम अदा कर दी गई तो उसे रिहा करके बेहफाजत वापस भेज दिया गया। महाचावल पहले चूनिया और फिर चूनिया से मौजूदा जगह चक दीवान साहब बूरेवाला पहुँचे तो उनके मुसलमान होने पर दरबारी वज़ीरों
اور بھائیوں کی طرف سے شدید غصے کا اظہار کیا گیا۔ وہاں چاول اور حاجی شیر جو کہ سلطنت کے ولی عہد بھی تھے، اسی دوران مہیپال کی فوتگی کی صورت میں جب راجہ بننے کا وقت آیا تو اس کے بھائیوں اور وزراء کی طرف سے مطالبہ کیا گیا کہ اگر وہ دوبارہ ہندو بن جائیں تو انہیں اس منصب پر فائز کیا جا سکتا ہے، جس پر حاجی شیر نے مسلم مذہب چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ اس کے بھائی شدپال کی طرف سے اسے رستے سے ہٹانے کے لیے قتل کرنے کی ایک سازش تیار کی گئی کہ اسے سوتے میں قتل کر دیا جائے۔ جب اس سازش کا پتہ اس کی بہن کنگنا رانی کو چلا، جو اس دوران بہت سے لوگوں کی طرح حاجی شیر کے ہاتھ پر بیعت کر کے مسلمان ہو چکی تھیں۔ یاد رہے کہ کنگنا رانی کے مسلمان ہونے کے بعد اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اس کا نام فرہندہ جمال رکھا گیا تھا۔ چنانچہ حاجی شیر اور کنگنا رانی جان بچانے کے لیے گھوڑوں پر سوار ہو کر بھاگ گئے۔ جس کا پتہ شدپال کو چلا تو اس نے تھوڑی دور ہی جا کر سپاہیوں کی مدد سے گھیر لیا اور حاجی شیر کو شہید کر کے کنگنا رانی کو گرفتار کر کے واپس لے آئے۔ اس واقعے پر کچھ مورخین لکھتے ہیں کہ کنگنا رانی کو بھی حاجی شیر کے ساتھ ہی قتل کر دیا گیا تھا، جو کہ حقیقت کے برعکس ہے۔ اگر کنگنا رانی کو بھی قتل کیا گیا تھا تو ہریانہ کے پاس سرسا، کنگن پور اور ضلع قصور والے کنگن پور وہ کیسے پہنچی؟ حقیقت یہ ہے کہ حاجی شیر کو قتل کرنے کے بعد کنگنا رانی کو زندہ گرفتار کر کے قید کر دیا گیا۔ جب حاجی شیر اور کنگنا کے حمایتیوں اور اسلام قبول کرنے والے لوگوں کو اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے اس پر شدید مزاحمت کی، رانی کو رہا کرنے کا مطالبہ کیا۔ تاہم اس موقع پر کنگنا رانی اپنے خیر خواہوں کے ساتھ یہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو گئیں، سیدھا ہریانہ انڈیا کے شہر سرسا پہنچی۔ یاد رہے کہ سرسا کے ساتھ بھی کنگنا رانی کے نام سے ایک قصبہ کنگن پور آباد ہے۔ یہاں اس نے کچھ عرصہ قیام کے بعد اپنے آپ کو جب غیر محفوظ پایا تو یہاں سے ہجرت کر کے کنگن پور ضلع قصور میں ایک ٹیلے پر آ کر سکونت اختیار کی، اور کچھ عرصہ گزارنے کے بعد جب چک دیوان صاحب میں حاجی شیر کے ہاتھوں بیعت ہونے والے مسلمانوں اور مسلم کمانڈر ابن العباس نے مہیپال کی ریاست کا خاتمہ کر دیا تو کنگنا رانی بھی پھر سے برے والا میں جا کر آباد ہو گئیں اور وہیں پر طبعی موت کے بعد اپنے بھائی کے ساتھ ہی مدفون ہوئیں۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے اور بتانا ضروری ہے کہ حاجی شیر جو برصغیر میں پہلے ولی اللہ کا رتبہ حاصل کرنے والے بزرگ تھے کا مقبرہ پہلی دفعہ محمود غزنوی نے بنایا، جبکہ اس کے بعد مغلیہ دور میں بھی اس پر کام ہوا۔ کنگنا رانی کے واپس جانے کے بعد کنگن پور ایک لمبے عرصے تک غیر آباد رہا، اور اس دوران دریا ستلج کے ارد گرد اور آس پاس کے لوگوں نے دریائی سیلاب سے بچنے کے لیے اس ٹیلے پر فوت ہونے والوں کی قبریں بنانا شروع کر دیں، اور یہ ٹیلہ مکمل قبرستان بن گیا۔ موجودہ محلہ مغلاں دربار گردوارہ ایریا محلہ کلس کا کچھ حصہ تھانہ کنگن پور گلی خان زادہ والی کے علاقوں میں قیاس کیا جاتا ہے کہ قبرستان تھا۔ یہاں پہ ٹیلے پر اب بھی بعض جگہوں پر قبریں موجود ہیں۔ کافی عرصہ ویرانی کے بعد کنگن پور کو شہنشاہ اکبر کے دور میں مرزا علی اکبر نامی شخص نے موجودہ انڈین پنجاب کے ڈسٹرکٹ ترن تارن کے قصبہ پٹی سے آ کر دوبارہ سے آباد کیا۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ علی اکبر نے قبروں کو مسمار کر دیا اور اس کے اوپر دوبارہ سے شہر آباد کیا، اور اس شکایت پر علی اکبر کو گرفتار کر کے ٹوڈر مل کے حکم پر دہلی میں بھیج دیا گیا، جس کی رہائی کے لیے کنگن پور سے طائفے کی شکل میں ایک وفد بھیجا گیا جو اسے رہا کروا کے واپس لایا۔ واپس آنے کے بعد علی اکبر نے کنگن پور کی باقاعدہ تقسیم بندی کر کے اسے 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ تب ان 3 حصوں کو 3 پتیاں کہتے تھے۔ 3 پتیوں میں تقسیم کچھ اس طرح سے تھی کہ آدھی پتی علی اکبر مرزا نے اپنے پاس رکھی، جبکہ آدھی پتی 2 حصوں میں ڈوڈی قوم اور کلس قوم کو دے دی، جن کو مرزا علی اکبر نے ضلع وہاڑی اور امرتسر سے لا کر یہاں آباد کیا تھا۔ سکھوں کی حکومت سے قبل تک یہ استعمال بندی اسی طرح رہی۔ جب مہاراجہ رنجیت سنگھ کی گورنمنٹ آئی تو اس نے اسے 3 پتیوں سے 4 پتیوں میں تقسیم کر دیا، اور مرزا خاندان کی آدھی پتی سردار الا سنگھ ضلع سردار وجے کمار ولد دولت سنگھ ضلع فیملی کے نام کر دی، جو 4 کھوؤں مہرے والا موجودہ محمود نمبردار، کرپال والا کھو، جبکہ 2 کھو بڑی نہر کے پار گوڑاں والا کھو اور لسوڑی والا کھو پر مشتمل تھی۔ اس کے بعد بہت سے ہندو کھتری، اروڑے، سچدیوے، ککڑ، بہمن، راٹھور، کھنا گوت کے لوگوں نے یہاں آ کر آبادی کی،
اور سبھی خاندانوں سے زمین خرید کر کنگن پور کے مالکوں میں شامل ہو گئے۔ میدانہ والا کھوہ، چما والا کھوہ، کالو بامن، بامنا والا کھوہ، ہسپتال کے ساتھ، کھوکھر پل کے ساتھ، بدہ رام کھنہ، باڑی والا کھوہ، نارو والا کھوہ، بیراں والا کھوہ، کھرلاں والا کھوہ، کچا کھوہ، جگو والا کھوہ کے مالک بنے۔ کھتریوں میں سب سے بڑے مالک بابو بہادر چند اروڑہ تھے، جو 2 کھوہ، باؤ والا کھوہ، باغ والا کھوہ، موجودہ ڈیرہ احسن رضا کے مالک تھے، جبکہ اس کا 200 ایکڑ رقبہ پنڈ فتو کے کوٹ چانگیاں کنگن پور کے پاس بھی تھا۔ اسی طرح نہنگاں والی کھوئی پر نہنگ سنگھ، جنہیں گرو کی فوج کہا جاتا تھا، آباد تھے۔ اسے آج بھی نہنگاں والی کھوئی ہی کہا جاتا ہے۔ سردار بھاگ سنگھ آف کوٹ چانگیاں، جو کہ 47 سے 1.5 سال قبل یہیں پر ہی فوت ہو گئے تھے، نے کنگن پور کی ہسٹوریکل گردوارہ بنوایا اور سول ہسپتال، جو اس وقت موکل میں تھا، موکلوں سے مخالفت مول لے کر کنگن پور شفٹ کرایا۔ سردار بھاگ سنگھ کا شمار علاقہ کے نامی گرامی سرداروں میں ہوتا تھا۔ اب یہ پریوار سردار دربار سنگھ ہربنس سنگھ کی شکل میں پھولر وان فیروز پور اور سردار بلکار سنگھ کی شکل میں جھوک نود سنگھ فیروز پور میں آباد ہے۔ اسی طرح سردار الا سنگھ ضلع دار کنگن پور کی 4تھی پتی کا مالک اور ضلع دار کے ساتھ اپنی پتی کا نمبردار بھی تھا۔ سردار الا سنگھ ضلع دار عارضی طور پر تریڈا مکھنے والا کے بھی ضلع دار رہے۔ الا سنگھ ضلع دار کا شمار کنگن پور ہی نہیں پوری تحصیل چونیا کے معتبر سرداروں میں ہوتا تھا۔ اب یہ خاندان سردار روپ سنگھ کی شکل میں پنڈ کیلووال فیروز پور اور وجے کمار سنگھ کی شکل میں پنڈ گوڑی والا میں آباد ہے۔ وہ 2 بڑے خاندان اور تیسرا مغل خاندان آج بھی شہر میں موجود ہیں۔ بابا گرو نانک کے حوالے سے کنگن پور کی بہت سی یادیں جڑی ہوئی ہیں۔ گرو نانک جی جب اداسیوں پر نکلے، کنگن پور آئے، تو انہوں نے پہلا پڑاؤ محلہ موتی مسجد میں گرودوارا نما مندر کی جگہ ایک ہندو سادھو کے ہاں کیا، جس نے یہاں پر مچ لگا رکھا تھا۔ رات کا کھانا اسی کے ہاں سے کھایا۔ گرو جی جب صبح جانے لگے تو سادھو، جو بابا گرو نانک کو پہلے سے جانتا تھا اور اس وقت سے پریشان تھا کہ کہیں گرو جی کنگن پور میں پکا ٹھکانہ نہ بنا لیں اور میری دکانداری چوپٹ ہو جائے گی، نے گرو نانک جی سے کہا کہ آپ نے جتنی دیر یہاں رہنا ہے میرے پاس رہیں۔ گرو جی نے، جو اس سادھو کی نیت کو بھانپ گئے تھے، کہا کہ میری منزل کہیں اور ہے، تسی ایتھے وس دے بھلے تے اسیں چل دے بھلے۔ چنانچہ بابا گرو نانک نے جل پانی کرنے کے بعد یہاں سے موجودہ گردوارہ نزد نیک مرد دربار کی جگہ پر آ کر پڑاؤ ڈال دیا۔ ابھی ایک ہی دن گزرا تھا کہ لوگوں نے انہیں پریشان کرنا شروع کر دیا اور شغل مذاق کے ساتھ سنگ بازی بھی شروع کر دی۔ گرو نانک کے ساتھ زیادتی کرنے والوں کا بعد میں پتہ چلا کہ یہ اس ہندو سادھو کی کارستانی ہے جس کے ہاں گرو نانک جی ٹھہرے تھے۔ اصل میں وہ نہیں چاہتا تھا کہ گرو نانک جی یہاں مستقل ٹھکانہ بنائیں۔ اس واقعے سے متعلق کاہن سنگھ نابھا اپنی کتاب مہان پوش میں لکھتے ہیں کہ جب گرو جی کو 3 دن ہو گئے تو ان کے ہاں نیکو نامی بزرگ آیا اور اس سے کہا کہ گرو جی، مجھے پتہ چلا ہے کہ کچھ لوگوں نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے اور میں اس سلسلے میں ملنے آیا ہوں۔ تو گرو جی نے کہا کہ تمہیں 3 دن بعد پتہ چلا ہے، 3 دن کہاں تھے جو آج آئے ہو؟ تو نیکو سائیں نے کہا کہ میں تو صبح بھیڑ بکریاں چرانے چلا جاتا ہوں اور شام کو آتا ہوں، مجھے ابھی پتہ چلا ہے تو میں ابھی آپ کے پاس چلا آیا۔ نیکو سائیں نے گرو جی کو بکریوں کا دودھ پیش کرتے ہوئے کہا کہ آپ جب تک یہاں ہیں میرے پاس مہمان بن کر رہیں۔ جواب میں گرو نانک جی نے نام پوچھا۔ اس نے کہا کہ میرا نام نیکو ہے۔ تو گرو نانک جی نے کہا کہ تم کوئی نیک آدمی لگتے ہو، اس لیے آج سے تم نیکو نہیں، نیک مرد ہو۔ یہ وہی نیک مرد ہیں جن کا آج کل بہت بڑا سالانہ عرس لگتا ہے۔ گرو نانک جی جب یہاں سے قریبی گاؤں مانک دے کے گئے تو جاتے ہوئے کنگن پور والوں کو دعا دی، باسدے رہو۔ جب مانک دے کے گئے تو وہاں کے ہندوؤں نے خوب آؤ بھگت اور سیوا کی۔ جب گرو جی یہاں سے جانے لگے تو وہاں کے لوگوں کو بددعا دی، اجڑ جاؤ۔ گاؤں کے باہر جب بھائی مردانہ نے گرو جی سے پوچھا کہ گرو جی، آپ کی منطق میری سمجھ میں نہیں آئی، جنہوں نے ہمیں بے عزت کیا ان کو آپ نے دعا دی، جنہوں نے سیوا کی ان کو آپ بددعا دے رہے ہیں۔ اس پر گرو نانک جی نے کہا، کنگن پور والے شر پسند ہیں، جہاں بھی جائیں گے شر پھیلائیں گے، اس لیے انہیں کہا ہے کہ یہیں پر ہی بستے رہیں۔ جبکہ مانک دیکھے کے لوگوں کو اس لیے اجڑ جانے کی بددعا دی ہے کہ جہاں جائیں گے نیکی پھیلائیں گے۔ اس سے ہمیں یہ مراد نہیں لینا چاہیے کہ کنگن پور کے سارے لوگ شر پسند ہیں۔ چونکہ بابا گرو نانک کو یہاں پہ شر پسند لوگ ملے تھے
اور انہوں نے ان کو پریشان کیا، انہوں نے ان کو شرپسند قرار دیا، اور وہ شرپسند ہی تھے جو ایک مشن پر تھے کہ بابا گرو نانک یہاں پہ نہ رکیں اور ان کی دکانداری چلتی رہے۔ کنگن پور میں تاریخی عمارات کے حوالے سے بات کی جائے تو یہاں پر 2 چھوٹے رہائشی قلعے تھے۔ ان میں سے ایک شاہ جہان کے دور میں قصور کے حاکم نواب قطب الدین نے اپنی رہائش کے لیے بنوایا تھا۔ قصور چونکہ ہمیشہ شورشوں کی زد میں رہا کرتا تھا، اس لیے نواب قطب الدین نے اسے جنگی طرز تعمیر کی شکل دے دی اور قصور پر حملے کی صورت میں اہل خانہ کو یہاں شفٹ کر دیا جاتا تھا۔ اس کے اندر ایک سرنگ بھی تھی جو ساتھ ہی ایک پانی کے کنویں تک جاتی تھی، تاہم اب یہ سرنگ بلڈنگ کے اندر ہی بند کر دی گئی ہے۔ یاد رہے کہ کنگن پور کا ایریا اس وقت قصوری پٹھانوں کے زیر تسلط تھا۔ یہ قلعہ نما عمارت آج کل رانی باغ کے نام سے مشہور ہے، لیکن اصل میں یہ نام بعد میں پڑا۔ یہ قلعہ نہ تو رانی باغ تھا، نہ ہی کنگنا رانی کا اس سے کوئی تعلق تھا۔ اس عمارت کی شکل چبرجی لاہور سے ملتی جلتی ہے، اور اس میں قیام پاکستان سے قبل عارضی طور پر پولیس اسٹیشن بھی قائم تھا، اور بعد ازاں یہاں پر جانوروں کا ہسپتال بھی رہا، اور اب یہ عمارت عام افراد کے لیے بند ہے اور اس کا چارج سیکیورٹی اداروں کے پاس ہے۔ دوسرا رہائشی قلعہ سردار جونت سنگھ موکل نے اس وقت بنوایا تھا جب موکل سے لے کر کنگن پور فتو کے تک تمام ایریا جونت سنگھ کی جاگیر میں شامل تھا۔ یاد رہے کہ 1810 سے لے کر 1840 تک تحصیل دیپال پور کا جاگیردار بھی جونت سنگھ موکل ہی تھا۔ یہ جاگیرداری کنور کھڑک سنگھ نے نکئی خاندان سے لے کر جونت سنگھ کو دی تھی۔ بعد ازاں جونت سنگھ موکل کا بیٹا بیلا سنگھ موکل انگریز سرکار کے آنے تک دیپال پور کا جاگیردار رہا۔ قلعہ کنگن پور جونت سنگھ نے محلہ کلس گلی خانزادہ کی جگہ بنوایا تھا۔ جب انگریزوں نے پنجاب پر قبضہ کیا تو انگریز سرکار نے اسے اس وجہ سے مسمار کر دیا کہ وہ راجہ رنجیت سنگھ کی فوج کے ساتھ سپہ سالار کی حیثیت سے انگریزوں کے خلاف لڑا تھا۔ مسماری کے بعد اس جگہ پر کھتری ہندوؤں نے مکانات بنا لیے جو آج بھی موجود ہیں۔ جونت سنگھ نے قلعہ کو دریائے ستلج کی سیلابی پانی سے بچانے کے لیے ایک دیوار بھی بنوائی تھی جو ڈیرہ حماد خان سائڈ سے شروع ہو کر میموں والی گھاٹی اور حافظ افروغ الحسن کے گھر کے پاس سے گزرتی ہوئی محلہ کلس کی طرف جاتی ہے۔ 20 سے 25 کلو وزنی اینٹوں سے بنی ہوئی یہ دیوار اب بھی صحیح حالت میں دفن ہے۔ کنگن پور کی پرانی اور تاریخی عمارتوں میں 2 گردوارے اہم اور تاریخی حیثیت رکھتے ہیں۔ ایک دربار بابا نیک مرد کے ساتھ، دوسرا محلہ موتی مسجد کے ساتھ۔ دربار بابا نیک مرد کے ساتھ موجود گردوارہ سے پہلے ایک چھوٹا گردوارہ تھا جس کی بیک سائڈ پر گرنتھیوں کی رہائش گاہ بھی بنی ہوئی تھی جو اب بھی صحیح حالت میں زیر استعمال ہے۔ یہ ایک چھوٹا گردوارہ کب بنا کچھ پتہ نہیں، لیکن 1800 اور 1824 کی ہسٹری میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ موجودہ بڑا گردوارہ کوٹ چانگیاں کنگن پور کے معروف سردار بھاگ سنگھ سندھو نے اپنے بیٹے دربار سنگھ کی پیدائش کی خوشی میں تعمیر کروایا۔ سردار بھاگ سنگھ پروار اب سردار دربار سنگھ اور سردار ہولکار سنگھ کی شکل میں پنڈ پھلروان اور جھوک ٹہل سنگھ فیروز پور میں آباد ہیں۔ محلہ موتی مسجد والا گردوارہ اسے کچھ نام نہاد ہسٹریوں میں گردوارہ بارہ سنگھا کا نام دیا گیا ہے، در حقیقت یہ گردوارہ نہیں ہے۔ جی ہاں، یہ ایک مندر ہے اور یہ اسی جگہ بنا جہاں ہندو سادھو کے ہاں گرو نانک جی پہلی رات ٹھہرے تھے۔ یہاں ہندوؤں کے بیٹھنے کے لیے ایک تھڑا بھی بنا رکھا تھا۔ اس کی دلچسپ ہسٹری کچھ یوں ہے کہ کنگن پور کے بزرگوں کے مطابق 150 سال قبل جب سکھوں نے یہاں گردوارہ بنانے کی کوشش کی تو ہندوؤں نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ یہ ہمارے ہندو پنڈت کی جگہ ہے، یہاں مندر بنے گا، آپ کہیں اور بنا لیں۔ جب سکھ بضد رہے کہ مشترکہ طور پر یہ طے پایا کہ اسے مشترکہ عبادت گاہ بنا لیتے ہیں، چنانچہ اس مندر کا گنبد گردوارہ طرز کا بنایا گیا، جبکہ اس کے چاروں کونوں پر مندر کے نشان کی برجیاں بنائی گئیں۔ اسی طرح یہ دنیا کی پہلی عبادت گاہ ہے جو 2 دھرموں کی مشترکہ عبادت گاہ ہے، مگر سکھوں نے اسے کبھی بھی عبادت گاہ کے طور پر استعمال نہیں کیا۔ اس گردوارہ مندر کے اندر مورتیاں رکھنے کی جگہ آج بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ پارٹیشن سے قبل کنگن پور کی جغرافیائی صورتحال کے مطابق کنگن پور کا بازار دربار بابا نیک مرد کے سامنے گلی میں تھا جو محلہ خانزادہ اور گھاٹی شاہ سوار تک پھیلا ہوا تھا، اور یہاں پر زیادہ تر کھتریوں کی ہر قسم کی دکانیں تھیں، جن میں بابا روڑی کھتری اور ناتھا حلوائی کو آج بھی لوگ یاد کرتے ہیں۔ دربار شاہ پیارا والی گھاٹی کو پرانے بزرگ آج بھی روڑا کھتری والی گھاٹی کہہ کر پکارتے ہیں۔ جب ریلوے لائن بنی پھر دکانیں آہستہ آہستہ ریلوے اسٹیشن کے آس پاس، پہلے گلی مراسیاں والی، گلی چکی والی اور پھر پکا بازار مارز وجود میں آیا۔
कंगन पुर की पुरानी जगहों के हवाले से स्टेशन के सामने रेलवे का ईंटों वाला भट्टा था। कंगनपुर के नज़दीकी स्टेशन इसी भट्टा के ईंटों से बने थे और भट्टा एक अंग्रेज जेम्स एंडरसन की निगरानी में चलता था। इसी की निगरानी में तमाम नज़दीकी रेलवे स्टेशन बने थे। कहते हैं कि इसे यहाँ पर किसी खातून से इश्क भी हो गया था, जिसकी बेवफाई पर उसने वसीयत की थी कि उसकी कब्र स्टेशन के पास बनाई जाए। चुनाचे उसकी कब्र मौजूदा रेंजर्स हेड के दरमियानी हिस्सा में बनाई गई थी, जिस पर लोहे का जंगला लगा हुआ था। ये कब्र रेंजर्स हेडक्वार्टर के वजूद में आने के बाद भी कुछ अरसा तक मौजूद रही, जबकि रेलवे ट्रैक पर बाहर से आए काम करने वाले मजदूरों की कब्रें काफ़ी तादाद में रेंजर्स मार्केट की जगह पर बनी हुई थीं। कंगनपुर से मंसूब बातों में से एक बड़ी बात सरमन टांगी वाले की भी है। सरमन जो माँ बाप का बहुत ज़्यादा खिदमत गुजार था, जहाँ भी जाता टांगी के एक पलड़े में माँ और दूसरे पलड़े में बाप को बिठाकर अपने साथ रखता। कहते हैं कि जब वो कंगनपुर की हदूद में दाखिल हुआ तो माँ बाप से लड़ाई शुरू कर दी और किराया तलब करने लगा, जिस पर उन्होंने कहा कि तुम हमें घर छोड़ाओ, वहाँ जाकर किराया दे देंगे। और फिर जब वापसी के लिए कंगनपुर की हदूद से बाहर निकला तो फिर से ताबेदार बन गया। और ऐसा 2-3 बार हुआ। जब कंगनपुर की हदूद में दाखिल होता तो बदतमीज़ी करने लगता। उसमें सदाकत क्या है ये तो पता नहीं, लेकिन ये बात 1970 की दहाई में जमात हश्तम के निसाब में शामिल थी। कंगनपुर का शुमार ज़रई एतबार से जरखेज़ धरती में होता है और यहाँ पर सभी फसलें काश्त की जाती हैं। गंदम, झोना, आलू, मकई, कमाद इसकी मेन फसलें हैं, जबकि हल्दी पंजाब भर से सबसे ज़्यादा कंगनपुर एरिया में काश्त की जाती है। स्ट्रॉबेरी, सब्जियां भी वाफर मिकदार में काश्त करने के साथ साथ तरबूज यहाँ की अहम फसलों में शामिल है। फलों के हवाले से बात की जाए तो जामुन का फल यहाँ से बहुत ज़्यादा मिकदार में शहरों में फरोख्त होता है। महल्ले वकूअ के एतबार से कंगनपुर कसूर पाकपतन रेलवे ट्रैक पर जिला कसूर का आखिरी स्टेशन है और इंडियन जीरो लाइन पर दरिया सतलुज के बिल्कुल साथ आबाद है। जोग्राफियाई लिहाज से शिमाल में इंडियन जिला बंगला फाजिल का और फिरोजपुर रोड से मुत्तसिल है, जबकि बाईपास रोड मंडी उस्मानवाला, गंडा सिंह बॉर्डर, बरास्ता ठींग मोड़ कसूर लाहौर और चूनिया कोट राधा किशन भाई फेरू लाहौर के साथ साथ मंडी हीरा सिंह, बसीरपुर, हवेली लखा, हेड सुलेमान की, बहावलपुर एरिया और बरास्ता ठींग मोड़, हुजरा शाह मकीम, दीपालपुर, उकाड़ा, पाकपतन से जुड़ा हुआ है। वैसे तो हम आपके लिए तारीखी वीडियोज़ लाते रहते हैं, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि हम इंतहाई एहतसार के साथ तारीख़ को बयान करें, लेकिन ये हमारी पहली मुकम्मल तारीखी वीडियो है। अगर आप इस तरह की तारीखी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।